ہم اہل زاویہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام پہنچے۔ پیشتر اس کے کہ میں یہ پروگرام شروع کروں، مجھے ان ویورز کی خدمت میں یہ عرضداشت کرنی ضروری ہے کہ ان کے بہت سے خط ملتے ہیں مجھے، اب وہ اتنے سارے ہوتے ہیں کہ سب کا جواب دیا جانا بہت مشکل ہے۔ کچھ چند ایک کے تو جواب میں بھجوا دیتا ہوں، لیکن سب کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ لکھیں، آپ کا حق ہے اور آپ کے مسائل ہیں، لیکن ان خطوں میں بیشتر مسائل نوکری کے یا رزق کے ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں رزق کا بندوبست اللہ کسی نہ کسی طور کرتا ہے، لیکن میرے پسند کے رزق کا نہیں کرتا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ میری پسند کا رزق ہونا چاہیے، میں جو کچھ خواہش کرتا ہوں وہ پوری ہو۔ تو ہم لاڈلے تو ہیں اللہ کے، لیکن اتنے نہیں جتنے ہم خود اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی آپ سے سردیوں میں رضائی مانگے تو اس کو ضرور بندوبست کریں، کیونکہ سردی کا موسم ہے اور اس کو ضرورت ہے رضائی کی، لیکن اگر وہ یہ شرط عائد کرے کہ مجھے پلش کی رضائی دو تو پھر اس کو باہر نکال دو کہ نہیں، تیری ریکوائرمنٹ جو ہے یہ مختلف ہو گئی۔ تو میں یہ نہیں کہتا، آپ کے جائز ہیں، حالات ایسے ہیں، وقت کا دباؤ بڑا شدید ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے، آپ کی فوربیرنس کے ساتھ، آپ کی برداشت کے ساتھ یہ حالات جو ہیں وہ بدل جائیں گے ضرور۔ ذرا سا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک راز ہے جو یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھایا جاتا، اسکولوں میں، انسٹیٹیوشن میں یہ نہیں سکھایا جاتا۔ میں یہ بات جو ہے یہ بابوں کے ڈھیروں پر ملتی ہے، اور مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ یہ اشفاق صاحب کوئی بابا بتائیں۔ میں نے کہا آپ کیا کریں گے بابا؟ کہیں گے جی اس سے کوئی کام لیں گے، نمبر پوچھیں گے اس کا جو ہوتا ہے انعامی بانڈ کا۔ تو میں نے کہا انعامی بانڈ کا نمبر میں تمہیں بتا دیتا ہوں، کون سے کا؟ اس نے کہا 40,000۔ میں کہا 931,416، کیونکہ تم کبھی خرید نہیں سکو گے، 931,416 کہاں سے تلاش کرو گے؟ یعنی تو آپ اپنی مرضی کا تو نہیں لے سکیں گے جا کے۔ تو یہ تو آپ بابوں کو یہ سمجھتے ہیں، جیسے میری بہو کو آج کل ضرورت ہے اس کی ایک خنسامہ کی، تو وہ ہر ایک سے پوچھتی ہے اپنی سہیلی سے، کوئی اچھا سا خنسامہ تو تمہیں پتا ہو تو مجھے بتاؤ۔ اسی طرح سے میرے سارے چاہنے والے وہ پوچھتے ہیں کہ وہ اچھا سا بابا بتاؤ، جیسے خنسامہ ہوتا ہے، کہ اس سے کچھ کام لیں۔ تو یہ کام لینے کے لیے، اس طرح کا کام لینے کے لیے ہی ہوتے، ان کے پاس کچھ اور طرح کی دولت اور کچھ اور طرح کا سامان ہوتا ہے، جو میں نے متجسس ہو کر، حالانکہ میں تو ولایت میں تو پروفیسری کرتا تھا، اور آ کے یہاں میں نے دیکھا کہ یا اللہ یہ بھی ایک علم ہے، اور یہ کیسا علم ہے، اور اس کو کس طرح سے آگے چلائے جاتے، مشکل بہت ہوئی۔ مثال کے طور پر میں آج یہی موضوع عرض کروں گا آپ کو کہ ان کا حکم ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام کریں، بڑے کام نہ کریں، چھوٹے کاموں کو مت بھولیں، چھوٹے کاموں کو ساتھ لے کر چلیں، چھوٹے کاموں کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم اس بات کو مانتے نہیں تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چھوٹا کام جو ہے اہمیت کا حامل ہو۔ چنانچہ جب ہم گئے وہاں ڈیرے پر تو ہمیں مٹر چھیلنے پہ لگا دیا۔ میں بڑا 3 پیس سوٹ، ٹائی لگی ہوئی، اور مٹر میں نے ساری زندگی کبھی نہیں چھیلے تھے یہ۔ پھر انہوں نے لہسن کی پوتھیاں دے دی، ترئی نہیں ہوتی کہ اس کو چھیلو، سارے ہاتھ میں بدبو آنی شروع ہوگی۔ میتھی کے پتے الگ کرو، ڈنٹل اس کے باریک باریک کاٹو۔ یہ جو مشقت ہوتی ہے، جس سے اب تو خواتین بھی نکل گئی، ہماری بچیاں، میری بیٹی ہے ایک ہماری زنیرہ، اس کو کوئی کام دے دیں چھوٹا، کبھی یہ خط پہنچا دینا، وہ کہتی بابا یہ تو معمولی سا کام ہے، مجھے کوئی بڑا سا کام دو، اتنا بڑا کہ میں کر کے دکھاؤں آپ کو، یہاں سے اوپر شٹل میں جانے کا کام۔ تو میں کہتا ہوں یہ خط تو پہنچانے کی، کہیں گے نہیں یہ پڑا ہی رہ گیا میرے پاس۔ تو اس طرح کا بھی زندگی میں کام جو ہے چلتا ہے ہماری، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈسپلن کس طرح سے کیا جائے۔ ہمارے دین میں سب سے اہم چیز ڈسپلن ہے، سب سے۔ میں کینیڈا گیا 3-4 برس پہلے، وہاں ایک یوری اینڈریو، وہ مسلمان ہو گیا، ریڈیو کا اناؤنسر ہے، بڑی خوبصورت آواز ہے۔ تو میں 2 وجہ سے کہ وہ اناؤنسر اتنا اچھا ہے تو مسلمان ہو گیا، تو میں اس سے ملنے گیا، تو وہ بتاتا رہا کہ کیوں مسلمان ہوا، اس کی وجہ تسمیہ کیا تھی، کہ میں سورہ روم پڑھ کر ہوا۔ یہ میں پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ سورہ روم میں اس کو کیا نظر آیا۔ تو میں نے کہا
اب ہمارے حالات تو بڑے کمزور ہیں یوں ہی. اس نے کہا نہیں اسلام کا تو سامنے لکھا ہوا دیوار پر بڑا بڑا. میں نے کہا نہیں ہم تو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور جس طرح سے ہم کو گھیرا جا رہا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے گھیرا جا رہا ہے لیکن اس میں سے نکلنے کا بھی ایک انداز ہے تو ہم نکلیں گے. تو میں نے کہا آپ کیسے نکلیں گے؟ اس نے کہا جب کوئی 500 600 700 امریکی مسلمان ہو جائیں گے نا, گورے, بلانڈ, بلو آئیڈ, یہ دوسرے جو ہوتے ہیں ان کا نہیں کہتا, اور اسی طرح سے 600-700 کینیڈین ہو جائیں گے اور 900 850 اسکینڈینیوین ہو جائیں گے تو پھر ہمارا قافلہ چل پڑے گا, کیونکہ وی آر ڈسپلنڈ پیپل. ہم ڈسپلنڈ لوگ ہیں اور اسلام ڈسپلن کو مانگتا ہے, نعرہ بازی کو نہیں مانگتا, تو ہم آگے چلیں گے. تو میں بڑا مایوس, شرمندہ اور تھک سا گیا اس کی آواز سن کے. میں نے کہا دیکھو ہر حال میں ان کی چڑھ مچ جاتی ہے, یہ گورے یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے. یعنی اسلام تو ہمارا بہت پیارا ہے, ہم تو نعرے مار مار کے گانے گا گا کے یہاں تک پہنچے اور ہمیں مل نہیں رہا. تو میں نے کہا اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اس نے کہا نہیں آپ تو معافی چاہتا ہوں آپ کا حصہ نہیں ہوگا. میں نے کہا یار ہمارا بھی جی چاہے گا کہ ہم بھی, کہنے کا ایسے کریں گے کہ جب ہمارا قافلہ چلے گا ایک مضبوط سا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کیسے, تو تم بھی بسترے اٹھا کے پیچھے چلتے آنا اور کہنا کہ سر وی آر آلسو مسلمان, تو چلو تمہارا بھی ایسا خوشی کا سامان ہم کر دیں گے. لیکن آپ میں وہ ڈسپلن والی بات ہے نہیں. اور دنیا جب بھی آگے بڑھی ہے, پرانے زمانے میں یا تو ڈسپلن کے سہارے آگے بڑھی ہے, اس کی سخت ضرورت ہے. تو پھر جب اس نے یہ بات کہی تو یوری کہنے لگا دیکھیے ہمارے دین میں اوقات مقرر ہیں, وقت سے پہلے نماز نہیں ہو سکتی, وقت کے بعد نہیں ہو سکتی, اس کی رکعت مقرر ہے. آپ مغرب کی 3 ہی پڑھیں گے, اگر آپ یہ چاہیں کہ میں 4 پڑھ دیتا ہوں اللہ کا بھی فائدہ میرا بھی فائدہ, تو یہ غلط بات ہو جائے گی. تو آپ کو اس کے اندر فریم ورک کے رہنا پڑے گا. پھر آپ حج کرتے ہیں, اس میں کچھ عبادت نہیں کرنی, طے شدہ بات ہے کہ آج آپ عرفات میں, کل مزدلفہ میں, پرسوں مینا میں, اور بس ختم. حج کچھ نہیں وہاں کرنا, جگہ بدلنی ہے کہ فلاں وقت سے وہاں پہلے پہنچ جاؤ, اور جو یہ کر گیا اس کا حج ہو گیا, اور کچھ لمبا چوڑا کام نہیں ہے. تو یہ ڈسپلن سکھایا گیا ہر معاملے میں, اور یہ ڈسپلن ہمارے بابے کہتے ہیں کہ یہ چھوٹے کاموں سے شروع ہوتا ہے, معمولی کاموں سے شروع ہوتا ہے. جب آپ معمولی کام کو ہمیں اتنی دیتے اور ایک لمبا سا 5 ایئر پلان بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اپنا ذاتی اور اپنا انڈیویجول, تو پھر اگلا کام چلتا نہیں ہے آپ سے. میں چائنا گیا, بڑی دیر کی بات ہے, جب چائنا نیا نیا آزاد ہوا تھا, ہم سے تو 1 سال بعد آزاد ہوا, تو ہم ان سے ملنے گئے, تھوڑی محبتیں بڑھ رہی تھیں. ماؤ چاہتا تھا کہ ہم پاکستان کے لوگ, تو ہم کچھ رائٹر تھے افریقہ کے اور پاکستان کے, ہم سے ملے. ایک گاؤں میں بہت دور پہاڑوں کی اوٹ میں کچھ عورتیں بیٹھی دانے بھون رہی, بھٹی نہیں ہوتی لگی ہوئی, دھواں نکل رہا تھا اس کا. تو میرے ساتھ شوق صدیقی تھے, کہیں گے یہ کیا, یہ تو بھٹی بھون رہی ہیں عورتیں ہماری طرح کے, دانے ہوں گے شاید. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے دیکھنا چاہیے. اپنے انٹرپریٹر کو ساتھ لے کے جب ہم ان کے پاس پہنچے تو 2 عورتیں دھڑا دھڑ پھوس لکڑی جو بھی کچھ ملتا تھا بھٹی کے نیچے لگا رہی تھی, اور 2 اپنے رومال باندھے کڑھائی میں ڈال کر کوئی لیکوڈ سا تیار کر رہی. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سٹیل بنا رہی. سٹیل. میں نے کہا سٹیل کی تو بہت بڑی فیکٹری ہوتی. اس نے کہا ہم غریب لوگ ہیں اور چائنا بھی آزاد ہوا ہے, ہمارے پاس کوئی سٹیل مل نہیں ہے, ایک امپرووائزڈ میتھڈ ہم نے اختیار کیا ہے, ایک اپنے طریقے کا, ہمارے کے مردہ سنگ سندور ڈال کے کس طرح سے گرم کرنا ہے لوہے کو. تو یہ عورتیں صبح لگ جاتی اور محنت اور جان ماری کے ساتھ شام تک یہ سٹیل کا ایک ڈلا 5 سیر 7 سیر 8 سیر کا کلو کا تیار کر لیتی. وہ آتا ہے ٹرک والا ان سے لے جاتا ہے, جمع کرتا ہے. تو ہم کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس سٹیل کے سہارے ہم اپنی اس کمی کو پورا کرتے ہیں جو سٹیل تقاضا کرتا ہے. تو میں تو اب بھی جب کبھی بات یہ سوچتا ہوں کہ سبحان اللہ ان کی کیا ہمت تھی, ان کو کس نے ایسے بتا دیا کہ یہ کام ہم کریں گی تو ملک کی کمی جو ہے وہ پوری ہوتی رہے گی. چھوٹا کام خواتین حضرات بہت بڑا کام ہوتا ہے, اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا.
جو چھوڑ دیتا ہے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ اٹلی میں کلو ہوتا تھا، ایک ہمارا بابا یہودی تھا، بڑا سخت یہودی، اس کی کوئی 13-14 منزلہ بلڈنگ تھی۔ صبح میں یونیورسٹی جاتا تو وہ لے کے وائپر پانی رات کی بارش نکال رہا ہوتا تھا، اور ٹاکی فرش پر جو سڑک ہے نا، سڑک کے اوپر جو پیومنٹ ہوتی تھی پٹری، اس کو صاف کر رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے کلاؤ سے کہنا، میں کہا بالکل دے فار ہے کچھ تصویر، آپ یہ کیوں کرتے ہیں اتنے بڑے آدمی ہو گئے، کروڑوں کے مالک؟ اس نے کہا یہ میرا کام ہے، بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا اس میں، جب میں نے یہ ڈیوٹی لے لی ہے اور میں اس ڈسپلن میں داخل ہو گیا ہوں تو میں اس میں چلوں گا۔ اور میں نے کہا آپ اس میں کیوں چلتے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ انبیاء کی صفت ہے، جو انبیاء کے دائرے میں داخل ہونا چاہتا ہے، ایک یہودی کہہ رہا ہے، وہ چھوٹے کام ضرور شروع کرے گا، وہ چھوٹے کام ضرور شروع کرے گا۔ ہم کو یہ نوکری ملتی ان کی، ہمارے حضرت موسیٰ نے بکریاں چرائیں چاہتا، تو ہم یہودیوں میں جب تک یہ بکریاں چرانے کا فن اور اس سے متعلقہ کوئی چیز نچلے لیول کی نہ آئے۔ پھر مجھے اس نے کہا کہ آپ کے نبی اپنا جوتا خود گانٹتے تھے، لگاتے تھے ٹانکا قمیض کو، کپڑے دھو لیتے تھے، راستے میں جھاڑ جھنکار صاف کرتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، مجھے تو ٹانکا نہیں لگانا آتا، مجھے سکھایا ہی نہیں کسی نے۔ اس نے کہا کہ یہ بدنیتی بڈھا آدمی تھا، لیکن بات وہ بڑی 40 سیر تول کے کہتا تھا ہمیشہ چھوٹا۔ مجھے کہتا تھا اشفاق لکھیے، تم ٹیچر تو بن گئے ہو لیکن بہت سی چیزیں تمہیں نہیں آتی ہیں، جب بھی کرو چھوٹا کام شروع کرو۔ اب تم لیکچرر ہو، کل کو پروفیسر بن جاؤ گے، مسٹر کرو کہتا ہے، جب بھی تم کلاس میں جانا یا جب بھی لوگوں کو ایڈریس کرنے لگنا، کبھی بہت بڑا مجمع تمہارے سامنے ہو تو کبھی اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو مخاطب نہ کرنا، ہمیشہ اپنی آواز کو پیچھے کو پھینکنا، دور پھینکنا۔ وہ لوگ جو بڑے شائی ہوتے ہیں، بڑے شرمندہ سے ہوتے ہیں، جھکے جھکے سے ہوتے ہیں، وہ عام طور پہ پچھلی قطاروں میں بیٹھتے ہیں آگے۔ چھوٹے لوگ کہہ لیجیے کچھ لفظوں میں، بری بات، لیکن آپ کا وصف یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی بات ان کے لیے کہہ رہے ہیں، جب چھوٹوں تک پہنچے گی تو بڑوں تک خود بخود پہنچ جائے گی۔ تو میں اس کی ان باتوں کو کبھی بھلا نہیں سکتا کہ چھوٹی چیز کتنی اہم ہوتی ہے۔ پھر اپنے بابا جی کے پاس آئے تو میں نے کلاؤ کی یہ بات کی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو کچھ ہماری ڈیوٹیاں ہوتی تھیں، مثلا یہ کہ مجھے یہ سکھایا گیا، میں سبزیاں تو میں چھیل دیتا تھا، اس کی پریکٹس تھی، بھنڈارا پکتا تھا، لوگ آتے تھے روٹی کھاتے تھے، تو بابا جی نے فرمایا سوئی میں دھاگا ڈالنا سیکھو۔ اب یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ خواتین کو اللہ نے ایسا دیا ہے، میں کبھی ایک آنکھ کانی بند کرتا تھا، کبھی دوسری، وہ دھاگا نہیں اس میں ٹھیک طرح سے آتا تھا، لیکن وہ ہمارے بابا جلال ہوتے تھے، وہ ہاتھ پکڑ کے کہتے تھے۔ میں نے کہا اچھا جی دھاگا ڈال لیا، اس کا کیا فائدہ؟ کہ اس کا یہ فائدہ ہے کہ اب تم کسی کا پھٹا ہوا کپڑا، کسی کی پھٹی ہوئی پگڑی سی سکتے ہو۔ جب تک تمہیں لباس سینے کا فن نہیں ہے، تم انسانوں کو کیسے سیو گے ایک دوسرے کے ساتھ؟ تم تو ایسے ہی رہو گے جیسے لوگ تقریریں کرتے ہیں، بندہ تو بندے کے ساتھ جڑے گا ہی نہیں، وہ تو سوئی دھاگے کا فن آنا چاہیے۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیبیاں جو لوگوں کو جوڑ کے رکھتی تھیں تو چھوٹے چھوٹے کاموں سے کرتی تھی۔ کتنے کروڑ، 14 کروڑ کی آبادی ہے، اور آپ ایک لمحے کے لیے بیٹھ کے سوچیں کہ ان 14 کروڑ بندوں کو کس طرح سے کھانا مل رہا ہے۔ کوئی فیکٹری نہیں پرووائڈ کر کے دیتی، یا کوئی ٹرک نہیں آتا، آپ اپنے گھر سے ہی لے جائیں گے، اور ہر کوئی کو ٹھنڈا بسا بینگن گرم کر کے، اما نے کہا کہ دال ڈال دے، مکس کر دے، روٹی پکا کے، وہ کھانا مل رہا ہے۔ چھوٹے کام، اور چھوٹے کام سے کتنی بڑی آبادی پڑ رہی ہے۔ ضرور سوچیے گا اس پر کہ واقعی اگر کام فیکٹریوں سے اور بڑے بڑے چیزوں سے ہوتے ہیں تو پھر تو جناب یہ اس کے لیے ہونا چاہیے بڑے کارخانے، جیسے ہمارے کپڑا بنانے کے کارخانے، روٹی بنانے کے بھی۔ یہ آپ کے ذہن میں یہ بات نہ جائے کہ اب امریکہ نے چھوٹے چھوٹے ستونگڑے لگا دیے جن کے اسٹار بڑے لگے ہوتے ہیں، وہ لڑکیاں برگر کھا رہی ہوتی ہیں، آدھی ان کے لپسٹک لال ہوتی ہے، آدھا ان کا کیچپ لال، بڑا اسٹار خوبصورت لگا ہوتا ہے، جیسے بالکل شیرنی ہرن کا پٹھا کھا رہی ہو، ایسی تصویریں بھی آپ کو نظر آئیں گی۔ لیکن
عام فوڈ عطا کرنے کے لیے، لوگوں کو نرشمنٹ دینے کے لیے، گھر کے لوگوں کو بسم اللہ کہنے کے لیے، یہ سارا درجہ انہی کا تھا اور انہی کا ہی رہا ہے۔ اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ساری تحریکیں ومن لیب گزر جانے کے بعد انہی کے دسترس میں رہے گا، کیونکہ جب تک یہ نہ ہو، مرد تو بالکل کچھ نہیں، بیوقوف، اس کو تو گھر نہ چلانا آتا ہے، نہ کھانا پکانا آتا ہے، نہ روٹی کھا سکتا ہے۔ اللہ نے اس کو یہ سلیقہ دیا ان کو کہ وہ آپ کو پرووائڈ کرے، کپڑا سینا، ٹانکا لگانا تو وہ آپ کو لگا کے اس کا دے۔ اور یہ چھوٹے کام جسے آپ چھوٹا سمجھتے ہیں، وہ ضرور یاد رکھیے کہ انبیاء کی غلامی میں یا ان کی نوکری میں شامل ہونے کے لیے چھوٹے کام کو ضرور اختیار کرنا چاہیے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں ان کی نوکری، کیونکہ انہوں نے کیا، کسی وجہ سے کیا ہے۔ یہ میرا منجلا بیٹا تھا، جب وہ ایف اے میں تھا تو کہنے لگا مجھے 2 بکریاں لے دیں، پیغمبروں نے بکریاں چرائی ہیں، میں بھی چراؤں گا۔ تو ہم نے اس کو 2 بکریاں لے دیں، لیکن وہ 5ویں 6 دن روتا ہوا آ گیا، کہنے لگا یہ تو بہت مشکل کام ہے، میں ایک کو کھیت سے نکالتا ہوں، دوسری بھاگ کے ادھر چلی جاتی ہے، اس کو پکڑتا ہوں، اس کو، پھر اس نے دونوں کے گلے میں رسی ڈال دی۔ میں نے کہا یہ کام نہیں ہے۔ پیغمبروں کو میں نے بابا جی سے پوچھا کہ ان کو بکریاں چرانے کا کیوں حکم دیا جاتا تھا؟ انبیاء کو ان کا درجہ، ان سے بڑا درجہ کسی کا ہے ہی نہیں۔ تو بابا جی نے فرمایا کہ چونکہ آگے چل کر زندگی میں ان کو نہ ماننے والے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا، نہ ماننے والے ہی ہوں گے نا جتنے بھی کفار تھے، تو ان کو سکھایا جاتا ہے کہ دنیا کے سارے جانوروں میں نہ ماننے والا جانور بکری ہے، اس کو ایک کھیت سے ہٹاؤ پھر آتی، گڈریا اٹھ کے جاتا ہے، اس کو رہتا ہے، پھر ایک لقمہ ڈالتا ہے، پھر بکری اسی جگہ پر جاتی جہاں سے منع کی، اور مارنا نہیں، سینگ نہیں توڑنا، اس کو تکلیف نہیں پہنچانی، لیکن ساتھ ساتھ اس کی مدد کرتے چلے جائیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا اب ہمارا موسم ہے کرکٹ کا، تو ہمیشہ ہی رہتا ہے، لیکن اس میں کبھی آپ غور کریں، میں تو اتنا اچھا واچر نہیں ہوں، لیکن میں محسوس کرتا ہوں اور دیکھا کرتا ہوں، تو پھر اس کھلاڑی کو بڑے ادب اور بڑے احترام سے، شوق سے اور بڑی محبت سے دیکھتا ہوں۔ ہر بیٹسمین اپنے مضبوط ہاتھوں اور مضبوط کندھوں اور پر استقلال جمائے ہوئے قدموں اور اپنے سارے وجود اور اپنے سارے سیلف کی طاقت کے ساتھ ہٹ نہیں لگاتا بلے کو، وہ اس کے سر کی ایک چھوٹی سی جنبش ہوتی ہے جو غیر مرئی نظر نہیں آتی کسی کو، جب تک وہ مومنٹم میں نہ آئے، میں سمجھا سکتا ہوں نا اپنے، تو اس وقت تک نہ چوکا لگتا ہے نہ چھکا لگتا ہے۔ جب وہ آتی ہے بیلنس میں، جس طرح سے آپ نے دیکھی سرکس کی لیڈی تار پہ چلتی، اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوتی چھلتی، وہ بیلنس ایک رکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح کرکٹ کا کھلاڑی جب آنے والے بال کو دیکھ رہا ہے اور جب اس نے ہٹ کرنا ہے تو سارا بدن تو اپنا کام پہ کھڑا ہی ہے، لیکن اگر اس کے سر کی جنبش جو مجھے آپ کو نظر نہیں آتی لیکن ہے، اگر وہ غلط ہو جائے تو یا کیچ ہو جاتا ہے یا کلی ہو جاتا ہے۔ سب سے چھوٹی چیز جو ہے بہت کام ہے، کبھی چھوٹی چیز کو چھوٹی چیز نہ سمجھے، کبھی چھوٹی چیز کے اس کو درخورے اتنا نہ جانے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو حکم دے دیا گیا، جو بتا دیا گیا، جس ڈسپلن کے لیے آپ، میں ابھی راستے میں آیا ہوں، ہمیں آدھا گھنٹہ کھڑا ہونا پڑا کیونکہ وہ بتی ہماری تو تھی سبز، لیکن وہ ادھر سے آنے والے میں گزرنے نہیں دیتے، کہیں گے کر لو جو کرنا ہے، ہم تو اس ڈسپلن کو نہیں مانتے۔ تو یہ خطرناک ہے، بظاہر چھوٹی سی بات ہے لیکن بباطن بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری بات ہے۔ میں نے اپنے ایک ٹیکسی ڈرائیور ملا، تھوڑے دن ہوئے، جیسے میری عادت ہے پوچھتا رہتا ہوں، ہر ایک کا اپنا اپنا علم ہوتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ کرایہ کہاں سے ملا؟ کسی نے خوش ہو کے 500 روپے دے دیے یا 200 روپے دے دیا، آپ کا کرایہ بنتا تھا۔ اس نے کہا سر مجھے یہ تو یاد نہیں کہ کسی نے مجھے زیادہ کرایہ دیا ہو، کیونکہ یہ ایسی یاد نہ رکھنے والی۔ البتہ یہ مجھے یاد ہے
کہ میری زندگی میں کم سے کم کرایہ کب ملا اور کتنا ملا میری ٹیکسی کو استعمال کرنے کے بعد. میں نے کہا کہ وہ کیا, وہ تو میرا ہی تیسرا کم چیز. میں نے کہا کتنا ملا؟ کہنے کا جی 8 آنے ملے. میں نے کہا 8 آنے تو بیٹھنے کا ہی بھی نہیں ہوتا, تو آدمی چلاتا ہے گاڑی تو شروع میں اتنے 20 روپے. کہنے کا جی بارش ہو رہی تھی, بارش ہو چکی تھی, اور میں نسبت روڈ ہمارے لاہور میں ایک جگہ ہے, جب ٹوٹی اوٹی سڑکیں ہوتی تھی وہاں کھڑا تھا, تو پانی کے جگہ جگہ پر چھوٹے چھوٹے جوہر سے بنے ہوئے تھے, بارش کے پانی ہو جاتے. تو ایک بڑی پیاری سی خاتون وہ اس پٹڑی سے اس پٹڑی پر جانا چاہتی تھی, لیکن وہ پانی تھا راستے میں تو جا نہیں سکتی تھی. تو وہ میری گاڑی کے محاذ میں صحت میں آ گئی. میری گاڑی ایک چھوٹے سے جوہر پر کھڑی تھی, وہ آگے بڑھی, انہوں نے پچھلا دروازہ کھولا, ایک دروازے سے داخل ہوئی, دوسرے سے نکل گئی اور مجھے ٹھنڈی دے گئی. سمجھے نا, یہ چھوٹا سا کام تھا. اسے اب تک یاد ہے کہ دنیا میں سب سے کم کرایہ جو مجھے ملا یہ, اور انہوں نے جس طرح سے سڑک کراس کی ہے. تو ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں. مسکرانا سیکھنا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو اتنا چیڑا نہ بنا لے کہ ہر وقت دانت ہی بچے رہے. مجھے یقین ہے, آپ کے چہرے دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اب آپ ڈسپلن کو بھی اور ریلیکس ہونے کو بھی, ڈھیلے چھوڑنے کو بھی, اور اس چوکے اور چھکے کے لگانے کو راز بھی سمجھ گئے ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیا. اللہ آپ سب کو اور آپ کے عزیز و اقارب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اللہ حافظ.